اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے کسی بشر کو تجھ سے پہلے ہمیشگی عطا نہیں کی، پس اگر تو مر جائے تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ صاف صاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ والی زندگی نہیں دی، تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو باقی ہمیشہ رہنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور صاف بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کا ذکر ہے، اور اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی۔ تو سامعین کرام، یہ چند آیات تھیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ باقی آیات انشاءاللہ دوبارہ لے کر حاضر ہوں گا۔ دیکھیے مربی جی، ابھی آپ نے کہا جی کہ آگے ہم چلتے ہیں اور یہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں، اور آپ نے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیش کی ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی، تو یہ تو پوری امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والے۔ میں آپ کے سامنے ببانگ دہل یہ کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنے والے۔ وہ اس دنیا میں جب آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ یہاں پر 40 سال یا 45 سال گزاریں گے، پھر وہ شادی کریں گے، پھر ان کی اولاد ہوگی، پھر ثم یموت کے لفظ موجود ہے، پھر ان پر موت آئے گی، اور پھر مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور پھر وہ روضہ رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہم تو ببانگ دہل کہتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر جاندار جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اس میں سے ہم نے کہاں عیسیٰ علیہ السلام کو باہر نکالا ہے؟ اس میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں، مگر جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کی مرضی سے ہے، وہ کسی کو کب موت دیتا ہے اس کو پتہ ہے۔ تو چلیے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے جہاں اس حدیث کا سہارا لیا کہ جس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال یا 45 سال گزاریں گے اور پھر وہ شادی کریں گے، تو مرزا قادیانی نے اپنی اس شادی کو حضور کی اس حدیث سے ملایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہاں جو اولاد کا ذکر ہے کہ وہ ان کے ہاں اولاد ہوگی، اس کو مرزا قادیانی نے اپنی اولاد کے ساتھ ملا دیا اور کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس حدیث کو مرزا قادیانی مانتا ہے، غلط نہیں کہتا، مگر اپنے مطلب کی چیز نکال لی اور دوسری باتوں کو اس نے کوٹ نہیں کیا۔ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں جو مرزا قادیانی کا جو شعر جلد نمبر 17 کے اندر سے میں نے آپ کو پیش کیا ہے کہ چھوڑ دو اس کا خبیث کو، اس پہ توجہ کیجئے۔ چلیے، میں انشاءاللہ اس کا سکین لگا دوں گا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو لائیو بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیے میرے پاس یہ کتابیں ساری لگی ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا یہاں سے وہ بڑے کھینچ کے نکالنی پڑتی ہے، دیکھیں نکل آئی ہے۔ چلیے، اچھا، کتابیں بھی ڈرتی ہیں، جیسے آپ مربیان لوگ، تمام لوگ مرزا قادیانی کی کتابوں سے ڈرتے ہیں اور اس سے بھاگتے ہیں، اور کتابیں جو ہیں رضائی بتیجے سے بھاگتی ہیں، ڈرتی ہیں۔ دیکھیں کیسا یہ اتفاق ہے کہ آپ لوگ مرزا قادیانی کی کتابوں سے ڈرتے ہیں اور کتابیں الحمدللہ رضائی بتیجے سے ڈرتی ہیں۔ کیوں ڈرتی ہیں؟ کیونکہ اس میں سے مرزا قادیانی کا اصل چہرہ جو مربی آپ کو نہیں دکھاتے، رضائی بتیجہ دکھاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اچھا جی، جلد نمبر 11 ہے، یہ دیکھ لے جی۔ اچھا جی، اس کا پیج نمبر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیے جی، مرزا قادیانی کہتا ہے، صفحہ نمبر ہے جی اس کا 337، میں پڑھتا ہوں، حوالہ لگا دوں گا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، اس پیش گوئی کی تصدیق کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ایک پیش گوئی فرمائی تھی، یتوزج ویولد لہو، یعنی وہ مسیح موعود بیوی کرے گا اور نیز
وہ صاحب اولاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے توزج سے اور اولاد کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں ہوتا، یعنی اولاد کا ذکر کرنا حدیث میں وہ کہتا ہے عام نہیں ہوتا، بلکہ کیونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ خوبی نہیں، بلکہ توزج سے مراد وہ خاص توزج ہے جو بطور نشان ہوگا، اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیشگوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سیاہ دل منکرین کے لیے ان کے شبہات کا جواب دے دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی۔ یعنی مرزا غلام قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو توزج ہے، یعنی یہ جو بیوی ہے اور یہ جو آگے اس کی اولاد کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص اولاد کی بشارت دی گئی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوگی۔ تو اس کا مطلب مرزا قادیانی اس حدیث کو مانتا ہے، تو اس حدیث کے جو آگے پیچھے کی چیزیں ہیں وہ نہیں مانتا، تو پھر یہ کون بنا؟ وہی جو جلد نمبر 17 میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو مرزا غلام قادیانی نے اس میں یہ لکھا ہے کہ بلکہ یہ خاص بیوی کے بارے میں ہے، توزج کے بارے میں ہے جو بطور نشان ہوگا، اور اولاد سے مراد خاص اولاد ہے۔ اصل میں یہ مرزا قادیانی اشارہ کر رہا تھا محمدی بیگم کی طرف کہ محمدی بیگم سے میری شادی ہوگی اور پھر اس میں سے خاص اولاد ہوگی۔ اب محمدی بیگم کے ساتھ شادی تو ہوئی نہیں، بیچارے ساری زندگی انتظار کرتے کرتے کہ کاش یہ پیشگوئی پوری ہو جائے، مگر بری طرح مرزا صاحب اس میں ناکام ہوئے۔ تو اگر اس خاص اولاد سے مراد قادیانی جماعت مرزا بشیر الدین محمود کو لیتی ہے، اگر لیتی ہے، ویسے مرزا صاحب کا یہ نہیں ہے دعویٰ، وہ تو محمدی بیگم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، جس کی نسبت عادت کی پیشگوئی موجود ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، نصرت جہاں بیگم کے بارے میں کوئی پیشگوئی موجود نہیں ہے مرزا قادیانی کی، ٹھیک ہے؟ پیشگوئی کس کے بارے میں ہے؟ محمدی بیگم کے بارے میں۔ تو اگر آپ خاص اولاد سے مراد بشیر الدین کو بھی لے لیں تو پھر بشیر الدین تو خاص ہوا نا، آپ کو پتہ ہے یوٹیوب، گوگل، کتنا پورا یوٹیوب ان کے کارناموں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ شفیق مرزا صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، تو ان کے تو قصے گوگل بھی جانتا ہے، تو واقعی یہ تو خاص اولاد ہوئی نا پھر۔ چلیے دیکھتے ہیں، اب یہ مربی جی کوئی نئی ویڈیو بناتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے۔ یہ جو اس قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اس نے ویڈیو پہ شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے حصے میں، تو یہ اس کا بالکل آخری حصہ تھا۔ اب انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے رضائی بھتیجے کو، المعروف عربی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔